نیا دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سلطان، سرور ذیشان، سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، فرض حج کرو، بے شک اس کا ثواب 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کا اپنا پسندیدہ بہت پیارا پروگرام ایک نئی صبح لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن آج بھی بہت ساری گفتگو آپ کے سامنے کرنے والے ہیں۔ آج بھی حسب سابق ماشاءاللہ جس طرح ہمارے پروگرام کے اندر آپ نے دیکھا ہے کچھ گیسٹ، کچھ مہمان ہوتے ہیں جن سے ہم پیاری پیاری سی گفتگو کرتے ہیں، آج بھی میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے کرم فرما ہے۔ آج ہمارے اس پروگرام ایک نئی صبح میں شاید پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں ہمارے سید اختیار صاحب، ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی انڈیا کا بہت پیارا ڈپارٹمنٹ ہے، اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ، یعنی وہ لوگ جو بول نہیں سکتے ہیں، جو سن نہیں سکتے ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے ہیں، گونگے، بہرے اور اندھے جنہیں ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک دعوت اسلامی کا بہت پیارا ڈپارٹمنٹ ہے جو ان لوگوں کے اندر دین کی دعوت، نیکی کی دعوت عام کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے ماشاءاللہ انڈیا لیول کے ذمہ دار ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ اور انہی کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے مولانا اعظم مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ان سے بھی بہت ساری گفتگو لیں گے۔ اول تاخیر شرکت کریں گے، آپ شریک رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو بہت ساری برکتیں سمیٹنے میں کامیاب ہوں گے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، تیرے
فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ کس شہر شاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شہر شاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں، کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں، اور حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خوار ہم بھی ہیں، انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ایک نئی صبح، اور الحمدللہ کلام بھی آپ نے سنا۔ اب انشاءاللہ الرحمن ہم بڑھیں گے اپنے مہمانوں کے کلام کی طرف اور ان سے بھی کچھ مدنی پھول لینے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، دنیا کے اندر جو رشتے ہیں، مختلف طرح کے رشتے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اپنے گھر کے اندر، بھائی بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، بہن بہن کا رشتہ ہوتا ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے، ماں باپ کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اور زوجہ اور شوہر کا ایک رشتہ ہوتا ہے، دادا دادی، نانا نانی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اس طرح کے
کئی سارے ہمارے رشتے ہوتے ہیں، بعض اوقات دوستوں کے آپس میں ایک ریلیشن ہوتے ہیں، دوستی بھی ایک ظاہری بات ہے، ایک دنیاوی طور پہ ایک رشتہ ہی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور بھی اس طرح کے بہت سارے رشتے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، کوئی دور کا رشتہ ہے، کوئی قریبی رشتہ ہے، لیکن ان تمام رشتوں کے اندر ایک ایسا رشتہ جو میں کہوں کہ تو غلط نہیں ہوگا، سب سے اہم رشتہ اور انسان کی زندگی میں، یعنی وہ رشتہ کہ جو اللہ پاک نے ایسا پیارا بنایا ہے، ایسا عظیم رشتہ ہے کہ جو سب سے قریبی رشتہ ہے، جی ہاں، اور وہ رشتہ ہے ماں باپ کا رشتہ۔ سبحان اللہ، ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس عظیم نعمت کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ یقین مانیے یہ ایسا عظیم رشتہ ہے، یہ ماں باپ ہمارے محسنین ہیں، ان کے ہم پر کثیر احسانات ہیں۔ ان ماں باپ کے اندر بھی ایک بہت زبردست جو ماشاءاللہ ایک پرسنالٹی ہے، وہ ہماری والدہ، ماں۔ ماں کیا ہے؟ سبحان اللہ، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ماں ایک عظیم رشتہ۔ سبحان اللہ، چونکہ ویسے تو ماں باپ دونوں ہی ایک اپنی اپنی جگہ پر اہمیت کے حامل ہے، لیکن ہم نے آج گفتگو کرنی ہے ماں کی اہمیت کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا پروگرام کا ٹائم ایک محدود ہوتا ہے، تو ہم چاہیں گے آج صرف ماں کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ تو ماں الحمدللہ بہت عظیم رشتہ ہے۔ ان کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ملتے ہیں کہ ماں کے احسانات کیا ہیں، ماں کی حوالے سے جو اہمیت ہے، والد صاحب کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی جا بجا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابہ کرام کا اس پر عمل ہے، ہمارے اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا کس انداز سے حضرات احترام کیا کرتے تھے۔ تو ماں کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ جیسا کہ میں نے شروع کے اندر آپ کو بتایا، اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ کے ہمارے بہت پیارے ذمہ دار سید اختیار صاحب یہ تشریف فرما ہے۔ اختیار باپو، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اسپیشل پرسن، ماشاءاللہ وہ لوگ جو بول نہیں سکتے ہیں، جو سن نہیں سکتے ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے ہیں، یہ کیسے کام کرتے ہیں ان میں آپ لوگ؟ تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ایک نئی صبح دیکھنے والے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، امید ہے یہاں تو دیکھا جائے نا تو جو عمومی لوگ ہیں جو دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، ان کو بعض اوقات کوئی بات سمجھانا ہوتی ہے تو وہ دشوار ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ ایسے لوگوں میں آپ کام کر رہے ہیں کہ جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بیچارے بول سکتے ہیں، تو ان کو آپ مطلب کیسے لے کے چل رہے ہیں؟ الحمدللہ عز و جل، یوں تو کئی شعبہ جات ہیں، اسی میں سے ایک ڈپارٹمنٹ اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ ہے جس میں الحمدللہ خدمت جاری ہے ہماری۔ تو اس میں بھی یہی ایز اٹ از ہے، جیسے 12 دینی کام ہمارے عمومی میں ہوتے ہیں، ایسے گونگے بہرے نابینا معذور میں بھی کرتے ہیں۔ ہوتا بس یہ ہے کہ ان سے بہت دوری ہے لوگوں کی، اسلامی بھائیوں کی، اب کیونکہ یہ ایک شعبہ ہی بن گیا ہے۔ اچھا، یوں بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کو آدمی کسی چیز کے بارے میں معلومات ہوتی ہے تو وہ ہر جگہ نظر بھی آ رہی ہوتی ہے، صحیح، تو دکھ بھی رہی ہوتی ہے اور آدمی سرچ بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب چیز نظر یعنی اب اس سے کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے تو پھر وہ نظر آنا بھی مشکل ہے۔ یوں ہمارے بسا اوقات یوں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ایسے اسلامی بھائی نہیں ہے، لیکن جب ہمارا ذمہ دار جاتا ہے تو وہ بتاتا نہیں بھائی وہاں تو گونگے بہروں کا اسکول بھی ہے، نابینا بھی ہیں، معذور بھی ہیں، اور ایک اچھی تعداد ہے۔ تو ہوتا یہ کیونکہ اس کو اس چیز کی رسپانسبلٹی ملی ہوئی ہے کہ بھائی تمہیں ان میں کام کرنا ہے۔ تو جب یہ کام کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے حالات، ان کو منہ نہ لگانا، ان کو جو ہے جھڑکنا، ان کی بات نہ سننا، بسا اوقات پتھر مارنا، یہ بھی معاملات ہوتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہ کڑھن، یہ درد کہ ان میں بھی کام ہونا سبحان چاہیے، اللہ، تو الحمدللہ عز و جل یہ شعبے کا ایک یعنی کہ یہ لوگ تو اسٹارٹ ہوا۔ ظاہر سی بات ہے نہ، یعنی گونگے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں، تو ان کو کیسے سمجھاتے ہیں؟ کچھ طریقہ ہے کیا اس کا؟ یہ تو ہے الحمدللہ، جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، ان کے لیے سائن لینگویج ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل جو بھی ہمارے ذمہ دار ہیں انہوں نے سائن لینگویج کورس کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ، یعنی اشاروں کی زبان کا کیا کورس۔ بات ہے۔ اب اشاروں میں انہیں، جیسے ہم نے ٹاپک لیا ماں، تو اشاروں میں ماں کی بھی اہمیت بتائی جاتی ہے الحمدللہ۔ ادب کا اشارہ ہم یوں کرتے ہیں کہ ادب کریں اپنے ماں کا، ماں کا اشارہ یوں کرتے ہیں کہ ماں ہے آپ کی، باپ کا اشارہ یوں کرتے ہیں کہ باپ ہیں یہ آپ کے۔ تو یوں کر کے تمام اشارے ہیں، ظاہر سی بات ہے جیسے ہماری گفتگو بول کر کرتے ہیں وہ تمام اشارے سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ماں کا ٹاپک، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ماں واقعی وہ جو ہے انمول تحفہ ہے کہ جن کو لوگ منہ نہ لگائیں ماں انہیں گودی میں اٹھائے۔ یہ ہو گیا کہ یہی ہو گیا نا کہ ماں کی اہمیت دیکھے، جس کو یعنی اگر کوئی بچہ یا کوئی لڑکا لنگڑا ہو تو ہمارا جو ہے ذہن اس کی طرف نہ جائے، محبت نہ جائے، لیکن ماں ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا بچہ بلائنڈ ہو،
اندھا ہو، گونگا بہرا ہو، لنگڑا ہو، وہ اسے گود میں اٹھائے گی، سینے سے لگائے گی. بسا اوقات میں آپ کو بتا دوں کہ بچہ مائنڈ سے بالکل مطلب ریٹائرڈ ہوتا ہے، اس کو بولتے ریٹائرڈ، مائنڈ سے بالکل یعنی بالکل پاگل، کوئی سمجھ بوجھ نہیں، بس کیا ہے وہ بول سکتا ہے تھوڑا تھوڑا جیسے اپنی زبان میں، دیکھ سکتا ہے، سانسیں چل رہی ہیں. بسا اوقات ماں 18 سال 20 سال 25 سال اسے وہیں پر کھانا کھلا رہی ہوتی ہے، وہیں پر ان کے تمام جو ہے جو ان کی چیزیں ہوتی، ظاہر سی بات چلا رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور میں نے دیکھا ہے باقاعدہ، میں ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں، ان کی بھانجی ہے وہ، یعنی اس کی عمر تقریباً جب ان کا انتقال ہوا تو 18 سال کی، ابھی ریسنٹلی 2 یا 1.5 سال پہلے ہوا ہوگا، یعنی 18 سال تک سے بچی ایک بیڈ پہ لیٹی ہے، سارے معاملات ماں کا کرنا، یہ بہت بڑی بات. سبحان اللہ. سبحان مطلب یہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، کیسے کر سکے گا کوئی؟ اتنی محبت لائے کہاں سے؟ اتنا جگرا، اتنا جو ہے مطلب احساس لانا، یہ ماں کی ہی اسپیشلٹی ہے. کیا بات تو ہمیں اور آپ کو چاہیے، ظاہر سی بات ہے، ماں وہ رشتہ ہے کہ الحمدللہ کہ اگر دیکھا جائے کہ تمام رشتے دنیا میں آنے کے بعد بنتے ہیں، لیکن ماں ایسا رشتہ ہے جو دنیا آنے سے پہلے بن جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو چاہیے کہ ماں سے بے پناہ محبت کرے. اور جب ماں نکلتا ہے تو مجھے یہی نظر آ رہا تھا، میں کل سوچ رہا تھا کہ واقعی ماں کی تو اہمیت کیا بتائے، جب ماں منہ سے لفظ نکلتا ہے تو ایک محبت جاری ہو رہی ہوتی ہے. میم سے ماں بھی ہے، میم سے محبت بھی ہے. الحمدللہ. اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جی جی کہ وہ ان کا ماں سے ریلیشن اور محبت اور پیار ایسا ہوتا ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے نا تو بے ساختہ لفظ ماں نکل آتا ہے زبان سے. کیا بات. تو وہ ان کی کنیکٹیوٹی، وہ محبتیں، وہ نہیں پیار ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، کبھی انسان مشکل میں ہوتا ہے، کبھی تکلیف آتی ہے نا تو ماں ایک نکل ہوتا ہے. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان کبھی بہت بیمار ہوتا ہے، اسے کئی بیرون ملک میں ہے انسان، یا کئی باہر اپنی دوسری کنٹری میں ہے، یا شہر سے باہر ہوتا ہے، کبھی بہت کوئی اس کو ستائے، کوئی پریشان کرے، یا بعض اوقات ناجائز محبت میں اس کو دھوکا ہو جاتا ہے، تو انسان کو اس وقت یاد آتی ہے تو ماں یاد آتی ہے کہ مطلب بے لوث محبت ہے نا. ماں باپ کا جو رشتہ ہے نا، ماں باپ کی جو محبتیں ہیں، یہ مطلب بغیر غرض کی ہیں. یعنی ماں جو ہم سے محبت کرتی ہے، ایسا نہیں کہ پیسوں کی وجہ سے محبت کرتی ہو، یا ہمارے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتی ہو، یا ہم اس کو بہت زیادہ کما کر دے رہے ہیں تو محبت کرتی ہے. ماں باپ تو الحمدللہ بڑا پیارا رشتہ ہے. اور جیسا ماشاء اللہ بھی سید صاحب نے کہا کہ یعنی گونگے بہرے بھی، جن کو دنیا والے ٹھوکرے دیتے ہیں، اندھے بیچارے، ان کو کوئی اہمیت نہیں ہوتا، لیکن گھر کے اندر ماں اور باپ، ان کے نزدیک بڑی اہمیت ان کی بھی ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس پیارے پیارے رشتے، ماں کے عظیم رشتے کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں چاہوں گا کہ اعظم مدنی صاحب آپ بھی کچھ اس حوالے سے، اگر قرآن و احادیث کی روشنی میں ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماں کی اہمیت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، اگر اس حوالے سے کچھ آپ کی طرف سے ملے تاکہ ہمارے ناظرین کو مزید بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے. جی علی بھائی، جیسے کہ ماں کے ٹاپک پہ بات چل رہی ہے، اور یہ ایک عظیم رشتہ ہے، اور ماں یا والدین جو بھی ہوتے ہیں یہ ہماری زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. جیسے کہ والدین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو جن والدین نے ہمیں پالا، جس ماں نے ہمیں 9 مہینے اپنے کوکھ میں رکھا، اس کی کیا عظمت و شان ہے. ذرا ہم حدیث کا جائزہ لیں، قرآن کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے، ایک شخص جو ہے وہ حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں. پھر وہی سوال اس شخص نے دہرایا کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرا حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون شخص ہے؟ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ تمہاری ماں. پھر تیسری بار وہی شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہی سوال دہرایا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی اس کو وہی جواب دیا کہ تمہاری ماں جو ہے تمہارے حسن اخلاق کی زیادہ حقدار ہے. پھر اس کے بعد پھر اس نے عرض کی کہ ماں کے بعد کون؟ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا باپ. اب ذرا ہم غور کریں، حدیث شریف میں 3 مرتبہ سوال کیا گیا، تینوں مرتبہ یہی رپلائی آیا، یہی جواب آیا کہ ماں ایسی عظیم ہستی ہے جو حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار ہوتی ہے. اور اگر
حدیث کی بات کی جائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال کا جائزہ لیا جائے تو خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز کریمانہ کیا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز زندگی کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ کے لیے ان کے آنے پر اپنی مبارک چادر بچھا دی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود والدین کا، ماں باپ کا ادب کرنے والے تھے، اور ہمیں بھی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے اپنے والدین کا ادب کریں، ماں سے محبت کریں۔ اور علی بھائی اگر یہ دیکھیں کہ یہاں پہ مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ جس میں حج مبرور کی بشارت دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم دیکھیں کہ بندہ جب حج کرتا ہے تو اس کے اندر اس کو کتنا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، کتنی کوششیں، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، گھر سے سفر کرنا پڑتا ہے اور اپنا ٹائم دینا پڑتا ہے، سارے ارکان ادا کرنے پڑتے ہیں، تو کہیں جا کے حج ہوتا ہے۔ اور پھر بھی جب حج ہو جائے تو حج قبول ہونا ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ گارنٹی نہیں کہ قبول ہوا ہو۔ یہ گارنٹی بھی نہیں کہ قبول ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن خود والدہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اولاد اپنی ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعم اللہ اکبر و اطیب۔ آقا فرماتے ہیں ہاں اللہ سب سے بڑا اور اطیب ہے، یعنی اگر اپنے والدین کو، اپنی ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور واقعی میں اگر والدین، اگر ماں کی امپورٹنس دیکھی جائے، ماں کی اہمیت دیکھی جائے تو ان بچوں سے پوچھیں کہ جن کی ماں نہیں ہوتی ہے، وہ کیسے، وہ بچے کہ جو بچپن ہی میں یتیم ہو جاتے ہیں، وہ بچے کہ جن سے بچپن ہی میں ماں کا سایہ چھن جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا خوب کہ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ تو ہمیں بھی اپنے والدین بالخصوص ماں سے بہت محبت کرنی چاہیے اور ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کا ہر حکم ماننا چاہیے جو شریعت کے مخالف نہ ہو، ہر اس حکم کو بجا لانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور ماں تو ایک ایسا رشتہ ہے نا کہ دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں نا وہ اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ماں زندگی میں ایک بار ہی ملتی ہے۔ ایک انسان کی ایک ہی ماں ہو سکتی ہے، ایک ہی باپ ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا عظیم رشتہ ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، جس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ سوتیلی ماں ہو سکتی ہے لیکن ظاہر بات ہے سوتیلی ہوتی ہے۔ حقیقی ماں ہر انسان کی ایک ہی ہو سکتی ہے۔ انسان کے ایک سے زیادہ بھائی ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ بہن ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ خالو ہو سکتے ہیں، خالائیں ہو سکتی ہیں، چاچا ہو سکتے ہیں، لیکن ماں انسان کی ایک ہی ہوتی ہے۔ خاص کر اگر ماں اس دنیا سے چلی گئی تو یہ ساری فضیلتیں، یہ سارے فضائل جو ہے وہ ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھے یاد آیا، میرے آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے۔ آج ہمیں جنت چاہیے اور جناب جنت کی تلاش میں ہم کیا سے کیا کر رہے ہیں، بہت سارے نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر ماں ناراض ہے، خدا نخواستہ ماں کو ہم نے ستایا ہے، تو جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے میرے آقا نے فرما دیا۔ ماں کو ناراض کر کے جنت ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ ماں گھر میں ناراض ہے، ہم جناب دنیا والوں کے ساتھ ان کو خوشی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا والوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ماں گھر میں ناراض ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح ہم جنت کے حقدار کیسے بن سکتے ہیں؟ لہٰذا ماں کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ماں کے بہت سارے احسانات ہیں، بہت سارے احسانات ہیں۔ کن کن احسانات کا یہاں پر ذکر کیا جائے؟ میں چاہوں گا سید صاحب مزید ماں کے حوالے سے جو ماں کے احسانات ہیں اور ماں کا جو گھر کے اندر کردار ہوتا ہے، بچپن سے لے کر جو بڑے ہونے تک جو ماں کا کردار ہوتا ہے، اور کس کس انداز سے ماں اپنے بچے کو سنبھالتی ہے، اس حوالے سے کچھ کلام فرمائیں، تاکہ جو اگر اللہ نہ کرے ایسے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر ایسی اولاد ہمیں دیکھ رہی ہے جو ماں باپ کی نافرمان ہے، ماں باپ کی باتیں نہیں مانتی ہے، تو ان کو بھی آج کچھ میسج ملے، آج وہ بھی ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے کچھ سبق سیکھ کر جائیں۔ علی بھائی ایسا سمجھ میں آ رہا تھا کہ واقعی ماں تو ماں ہی ہے، اس کا نعم البدل کیا ہو سکے گا؟ کوئی ہے نہیں، فضیلت برکتیں بھی ہم نے حدیث مبارکہ سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنا، الحمدللہ عز و جل۔ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اب نعم البدل نہیں ہے تو اسی کو راضی کرنا۔
اب یوں کر کے اگر راضی کرنے میں لگ گئے، مجھے لگتا ہے کہ اگر آدمی بندہ نارملی بھی افعال اقوال اور عبادات کر رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے یہ عبادت ہے اس کی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو وہ سمجھ لیجیے اس کے درجات بلند ہیں. سبحان اللہ سبحان اور وہ پتہ چلا وہ تہجد، وہ چاہت اور اشراق، وہ وابین، وہ عبادت کی کثرت اور لوگوں سے اچھا حسن سلوک ہو رہا ہے، لیکن ماں اور باپ ناراض ہے تو خسارے میں ہے بندہ. اب سوچ لے، وہ تھوڑا سا غور و فکر کر لے کہ واقعی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرما دیا کہ ماں تمہارے احسان کی، تمہاری بھلائی کی سب سے زیادہ حقدار ہے، تو پھر اب ہمیں کہاں جانا. انہوں نے فرمایا ہے جن کا ہر کلمہ حق ہے، جنہوں نے جو بھی کہا سچ کہا، اور یہی ہمارا ایمان ہے الحمدللہ عز وجل. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اسٹارٹ سے آئے، جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو یہ تو تجربہ ہے، ظاہر سی بات ہے الحمدللہ عز وجل میری بھی 2 اولادیں ہیں، تو اگر تھوڑا سا غور کریں کہ ماں کے پیٹ میں جیسے ہی اولاد آتی ہے کئی آزمائشوں کو، یعنی یہ مشاہدہ ہے میرا، یعنی دیکھا کہ بسا اوقات جو سب سے عزیز چیز ہوتی ہے ماں کی وہی چھوٹتی ہے. یعنی بسا اوقات وہ دودھ پی رہی ہوتی ہے تو دودھ سے اسے اسمیل آ رہی ہوتی ہے کہ اب دودھ وہ نہیں پی سکتی، کتنے دن، 1-2 دن نہیں، 9 months نہیں پی سکتی دودھ، اسے اسمیل آ رہی ہے. بسا اوقات گوشت میں، اچھا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کئی ایسی لیڈیز میں ایسی حرکت ہوتی ہے کہ ان کو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ 9 مہینے ان کے وومٹنگ چلتی رہے گی. اب بتائیے، اور ایک بار وومٹنگ آتی ہے حالات بالکل ڈاؤن کہ یار اب چلے گا کیسے، اور اب بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو کروں کیا کروں. لیکن جب یہ حرکت بار بار ہو رہی ہے تو پھر پریشانی. بسا اوقات اسلامی بہنوں میں ہی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سر کے درد ہوتے ہیں، بسا اوقات تکلیف نیند کی نہیں آ رہی ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب کی صرف ایک رائے ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بول دیا کہ بھائی نیند کی گولی نہیں کھانی ہے اور تمہیں درد سہنا ہے. وہ 9 مہینے 8 مہینے 5 مہینے کنٹینیوسلی وہ ماں سب مطلب بیئر کر رہی ہوتی ہے، سب سہ رہی ہے. کیوں؟ اولاد کی وجہ سے. اب اولاد کے وجہ سے یہ حال ہے، اور وہی اولاد کل بڑے ہو کر کہہ دے کہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ لفظ ان کے لیے کتنی بڑی قیامت ہوگی کہ یہ کہنا جو کہ ابھی تذکرہ کیا نا، ماں باپ جو ہے، ماں جو ہے اپنے پیٹ کے اندر بچے کو رہ کر جو تکلیف برداشت کرتی ہے، مجھے اور بالخصوص جب پیدائش کا وقت آتا ہے تو وہ جو اللہ اکبر انسان، یعنی زندگی اور عورت جو ہے زندگی اور موت کے درمیان سمجھے کہ وہ ہے لڑ رہی ہوتی ہے. مجھے وہ حدیث پاک یہاں پر یاد آئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا نا، عرض کیا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو کندھے پر رکھ کر کے وہ حج کروایا، ایسے کوئی روایت ہے نا، حج کروایا، اور ایسے راستوں سے میں گزرا کہ جہاں پر اگر گوشت رکھ دیا جائے تو وہ بھی سکر کباب ہو جائے. ایک مثال دے رہا ہوں، ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا. تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یعنی ایسے راستوں سے گیا کہ وہاں پر اگر گوشت رکھ دیا جائے تو وہ بھی سکر کباب ہو جائے. ایسی جگہ پر میں نے اتنے مشکل راستوں سے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر سوار کر کے حج کے لیے گیا ہوں. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے سے جو رپلائی ہے نا، میرے آقا کا جو آگے سے ارشاد ہوا، اللہ اکبر. یہاں وہ لوگ بالخصوص ان سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو صحیح صاحب نے بات کی نا، وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا. اب وہ سنیں میرے آقا کیا فرماتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ تیری ماں نے تیری ولادت کے وقت جو جھٹکے برداشت کیے تھے نا، شاید ان میں سے کوئی ایک جھٹکے کا یہ بدلہ ہو جائے. اللہ اکبر. اتنے احسانات ہیں، یہ تو صرف ایک جھٹکے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. اور انسان تھوڑا بہت بعض اوقات ماں کے ہاتھ میں کچھ پیسے کے رکھ دیا، وہ سمجھتا ہے کہ اب میں بری ذمہ ہو گیا. ماں کو تھوڑا اچھا کھانا کھلا کے دے دیا، سمجھتا ہے بری ذمہ ہو گیا. ماں کے لیے کوئی 2-3 عید کے لیے اچھے سے بہترین لباس کھلا کر دے دیے، وہ سمجھتا ہے کہ جناب میں بری ذمہ ہو گیا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. نہیں نہیں نہیں، اللہ اکبر، اللہ نصیب فرمائے. یہ صحیح صاحب یہ مطلب ظاہر سی بات ہے. اب یہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ بری ذمہ والا، اب یہ دیکھیں حالات کہ 9 months ایسا کرنا کنٹینیوسلی. اگر ہمارے 2-4 دن ہمارے سر میں درد ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے ہم تو بوکھلا جائیں کہ کہاں جانا ہے، کس ڈاکٹر کو دکھائیں، کیسے کرائیں، کسی طرح سے صحیح ہو جائے. لیکن ماں کو معلوم ہے کہ پیٹ میں میری اولاد ہے جس کے وجہ سے یہ تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کو وہ برداشت کر رہی ہوتی ہے، ہنسی خوشی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں ولادت وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات جن کی اولادیں نہیں ہوتی ہے، کئی سالوں کے بعد اولاد آ رہی ہوتی ہے، اور یہ بات آ جاتی ہے کہ پھر ڈاکٹر صاحب این کنڈیشن میں لاسٹ میں یہ جواب دے رہے ہوتے کہ آپ کو ایک جو ہے اسٹیٹمنٹ پہ سائن کرنا ہوگا کہ آپ کو یا بچے کو یا ماں کو بچانا ہوگا. وہ بالکل کریٹیکل سچویشن میں بھی ماں کی ممتا دیکھے گا کہ وہ بارہا، یعنی یہ اگر کہہ دے 110% یہی ہوتا ہے، ماں یہ کہتی کہ بچے کو بچانا. کیا بات ہے،
یہ کنڈیشن کہاں سے لائیں گے آپ دیکھ لیں, مرنے والا تو کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ دوست بہت اچھا آپ کا دوست ہو, جب مرنے کی کنڈیشن ہوگی وہ بھاگ جائے گا. یہاں تک کہ یہ ہو سکتا ہے بسا اوقات وہ آپ کی موت پہ پیر رکھ کے آگے بڑھ جائے کہ بھائی آپ مر جاؤ تو مر جاؤ, لیکن میں جا رہا ہوں, میں بچ جانا چاہیے. لیکن ماں وہ نہیں ہے. ماں وہ ہے کہ اپنی موت کو جو ہے ایکسیپٹ کر کے بچے کو بچانے کا ہے معاملہ. کئی آپ نے دیکھے ہوں گے یوٹیوب اور فیس بک میں ایسے کئی واقعات چلتے ہیں, دیکھتے ہیں. اچھا, اس میں یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممتا صرف انسانوں میں دی ہے, یہ تو جانوروں میں بھی ہے. جی ہم نے ان کے بھی کئی پوسٹس دیکھے ہوں گے اور جو ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ ماں نے اپنے آپ کو قربان کیا. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. اب اولاد کو چاہیے کہ ماں کے لیے قربان ہو. اچھا, اس کا اسٹیپ ذرا آپ دیکھیں کہ جب ماں کی شادی ہوئی, یعنی ظاہر سی بات ہے ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے, شادی ہونے کے بعد ماں باپ کا جو سب سے بہترین ڈریم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اولاد. جی, کہ میری اولاد ہو, سبحان اللہ, میں بھی ماں اور باپ بنوں. اب یہ اولاد ہو گئی. اولاد ہونے کے بعد 4-5 سال, یہ تجربے والی بات ہے کہ 4-5 سال تک بچہ ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ کبھی بخار, کبھی نزلہ, کبھی اس کو لوز موشن آ رہے ہیں, مطلب اس کو تھوڑی سی, یعنی پتہ نارمل بندہ ہے تو بچہ ہے تو دھیرے دھیرے یہ ہوتا رہے گا. 5 سال تک بچوں کو کہیں نہیں جانا. یعنی ماں اس وجہ سے اپنے مائکے بہت کم جاتی کہ نہیں جاؤں گی گھر, میرا بچہ بیمار ہو جاتا ہے. اور اگر گھر میں آرام ہے اور مائکے میں اتنا آرام نہیں ہے تو بھی نہیں جا رہی ہوتی ہے, نہیں میرے بچے کو تکلیف ہو جائے گی. ایسے ہی وہ 5 سال تک آیا. 5 سال آنے کے بعد اب کیا ماں باپ کا یہ خواہش ہوتی کہ ایک اچھے اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروا دیں. اب ماں نے ایڈمیشن کروا دی. اب جانے کا حساب کیا ہوگا؟ پہلے جا رہی تھی مہینے میں 2 بار چلا گئی, 3 بار چلی گئی, لیکن پھر کیا ہوا؟ نہیں, اب نہیں جانا ہے کیونکہ ان کا اسکول کھل گیا, اب مئی جون کی چھٹی میں جائیں گے. اب مئی جون کی چھٹی معاملہ آ گیا. سال بھر میں ایک وقت مقرر ہے. اب جانتے ہیں کہ اب اسکولوں میں ایک ایسا سسٹم بنا ہے کہ مئی جون کی چھٹی ہوئی تو سمر ویکیشن کے لیے کوئی پروگرام رکھ دیا, کوئی ایکٹیویٹی رکھ دی. تو ظاہر سی بات ہے جو بچے کی پہلے پڑھائی نہیں زیادہ ایکٹیو تھا, اس میں ایکٹیو ہو جائے تو ماں اس کو بھی اگنور کر دیتی, نہیں اب مائکے ادھر نہیں جانا ہے. دھیرے دھیرے بڑا ہوا, ہائی اسکول تک پہنچا. اب ماں کے اور باپ کے ذہن میں یہ آیا ہے کہ ان کو ایک اچھی جگہ سیٹل کرنا ہے, اچھے کالج میں, یعنی اچھا ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, یا دیگر چیزوں میں جدھر بھی ان کا وہ سینس ہوگا, جدھر بھی ان کی رائے ہوگی کہ مشاورت سے یا سیٹ کر کے یا سیٹنگ کر کے بات کر کے میرے بچوں کو ڈاکٹر بننا ہے. اب ماں باپ کا پورا فوکس اپنے بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کی طرف چلا گیا. اچھا, یہ جانے کے بعد اب بچہ ہو گیا سیٹل. اب آیا پوائنٹ کہ بچے کو شادی سے بھی سیٹل کرنا ہے. اب جیسے ہی بچے کو سیٹ کیا, شادی ہوئی, اب ماں باپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اب ہم عیش کریں گے, یعنی اب ہماری خوشیوں کے دن آ گئے. کیا بات ہے. اب ماں اور باپ نے آئینہ دیکھا تو دیکھے دونوں بوڑھے ہو گئے. اللہ, یعنی اب جب عیش کے دن آئے ہیں نا تو اب دونوں کے بال سفید, اللہ اکبر, دونوں اب بڑھاپے کی طرف آ گئے. اب جیسے ہی شادی ہوئی, اولاد ہوئی, اب یہی بیٹوں کیا کرنے لگے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتے. اللہ اللہ اللہ, یہ سچویشن آتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اکثر والا معاملہ. اب اچھا, اسی کے ساتھ بسا اوقات جوائنٹ فیملی میں بھی رہ رہے ہیں تو جانتے کیا ہوتا ہے, مطلب جو سنا بھی دیکھا بھی, اور بسا اوقات زبان سے میں نے گندے الفاظ سنے اسلامی بھائی, یعنی اسلامی بھائی کیا کہتے ہیں, وہ بیچارے دین سے دور ہی ہیں, تو اب ان کی زبان سے یار وہ والد صاحب پیچھے لگے رہتے یار, ماں بہت کام دیتی یار, پریشان کرے رہتی دن بھر, والد بھائی سے نہیں کہتی. تمہاری خوش نصیبی ہے تم سے کام لے لیا گیا. تمہاری ماں اگر اس کام دینے سے اور تمہارے کرنے سے خوش ہو گئی, اللہ راضی ہو گیا. یہ ایک بہت بڑا جملہ تھا. تو یہ سمجھ میں آ رہا. تو پھر یہ جب ہونے کے بعد, شادی ہونے کے بعد جوائنٹ فیملی میں بھی بندہ رہ رہا ہے, اس کے بعد بھی کیا کرتا ہے کہ اگر کمرہ سیٹ ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے کمرہ الگ ہی ہوتا ہے, تو بندہ چھپا کے چیزیں اپنے کمرے میں لے کے جا رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. بسا اوقات ماں کو وہ چیز پسند ہے, ماں کے لیے کچھ بھی نہیں. کس کے لیے؟ بیوی کے لیے. میں نہیں کہتا, ظاہر سی بات ہے ان کے بھی حقوق ہیں, لیکن ماں کو تکلیف دے کر کیسے کسی کے حقوق پورے ہو سکتے ہیں. یہیں پر ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے جی, کہ واقعہ کچھ اس طریقے کا تھا کہ کسان جو ہے اس کی ایک بیوی تھی اور والدہ, ساتھ میں جوائنٹ فیملی کی طرح رہتے تھے. صحیح. تو ان کے آپس کے معاملات تھوڑے سے خراب تھے, یعنی ماں اور بیوی میں جو ہے وہ ٹھنی رہتی تھی. صحیح. تو ایک دن جب وہ شوہر کام سے فارغ ہو کے گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہہ دیا کہ یا تو اب آپ کی ماں رہے گی یا میں گھر میں رہوں گی. اور یہ ہوتا ہے کبھی کبھی, دیکھا جاتا ہے کس طریقے کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں. تو اب اسے فیصلہ لینا تھا. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ ماں کو کسی بہانے سے کہ ماں جو ہے وہ چلو گھومنے چلتے ہیں, وہ ماں کو جو ہے وہ کھیت کی طرف لے کے گیا, اور ساتھ میں فاوڑا بھی تھا. اب وہ کھیت کی طرف جا رہا ہے, ماں کی تو
وارے نیارے ہو گئے کہ یہ جو بیٹا آج تک مجھے پوچھتا نہیں تھا کسی بھی معاملے میں، آج یہ جو مجھے گھمانے لے کے جا رہا ہے، تو ماں تو خوشی خوشی اس کے ساتھ چلی گئی. اور وہاں جا کے یہ کھیت میں گنے کاٹنے لگا. جب کھیت کاٹنے لگا اور اس نے دیکھا کہ جیسے ہی ماں کی توجہ جو ہے وہ ہٹی، تو اس نے پیچھے سے فاوڑا اٹھا کے ماں کے اوپر وار کرنا چاہا. اور جیسے ہی وار کرنا چاہا نا، یکایک زمین نے اس کے پیروں کو پکڑ لیا. اور جب زمین نے اس کے پیروں کو پکڑا تو اس کے ہاتھ سے فاوڑا چھوٹ گیا. اور جب ماں نے پلٹ کر دیکھا تو ماں نے چیخ ماری، محلے والوں کو پکارا. اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے. اب ماں جو ہے وہ دوڑتی ہوئی بستی کی طرف جا رہی ہے، لوگوں کو بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے. اب پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی ہے کہ کبھی جو ہے وہ گھٹنوں تک دھستا جا رہا ہے، کبھی کمر تک دھس گیا، سینے تک دھس گیا. اور جتنے میں لوگ آئے نا، تو اب اس کو بہت کوشش کی، لیکن جو ہے کوئی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائی. بالآخر وہ پورا زمین میں دھستا چلا گیا. اور یہ حقیقی واقعہ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ والدین کو تنگ کرنے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، اور خاص کر ماں کی نافرمانی کرنے والے کا انجام جو ہے وہ دنیاوی طور پر بھی مل جاتا ہے. صحیح. اس طریقے کے بھی واقعات سامنے آتے ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ نا مکافات عمل بھی ہے. صحیح. انسان سوچتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا کر لیا تو کر لیا، لیکن وہ جو ایسا کر رہا ہے نا، اس کو تیار رہنا چاہیے. صحیح. کیونکہ اس کی جو اولاد ہے نا وہ بدلہ لے گی. صحیح. صحیح. آپ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل کو جو آپ کی اولاد ہے وہ بھی ایسا کرے گی. اس پر ایک واقعہ بھی ہے نا، صحیح صاحب اگر وہ بیان کریں. ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح سے واقعات کئی، مطلب میں نے تو کئی واقعات ایسے سنے ہیں کہ باقاعدہ ایسا ہوا کہ ایک فیملی ایسے ہی جوائنٹ فیملی ساتھ میں ماں بھی رہتی تھی. تو دھیرے 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 اب جانتے کہ وہ جو لیڈیز ہوتے ہیں نا، وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی انبن ہو جاتی ہے. اچھا، ایسا انبن ہونے پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ ایسا بڑا ایشو بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی پرابلم چھوٹی سی تھی اور وہ بات بہت بڑی بن گئی. اب دھیرے دھیرے وہ ساس اور بہو میں اس طرح کے معاملات چلنے لگے. چلتے چلتے ایسا ہوا کہ بہت زیادہ آگے تک بڑھ گئی. اب ماں باپ کے سامنے جب یہ ساری باتیں آئیں، اور یعنی ان کے بچوں کی امی بھی وہ ساتھ میں تھیں، اور جو ہے یوں معاملات بنے کہ اب ماں کو یہاں نہیں رہ کے جانا ہے. ظاہر سی بات ہے. پھر تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ ان کا انتظام کرتے ہیں. تو بیٹا ایسے ہی ان کو لے کے چل دیا. لے کے چلا تو بولے سردی کے دن تھے، تو سردی کے دن میں ہوا کیا کہ انہوں نے کہا کچھ ان کو اوڑھنے کے لیے تو لے لیں، باہر ان کو چھوڑ کر آئیں گے. تو اس نے اپنے بچے سے کہا، بیٹے کو اپنے ساتھ میں لے لیا کہ بیٹا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے. کہاں جانے کے؟ نا ماں کو جا رہا ہوں میں کہیں چھوڑنے. بولے ٹھیک ہے. تو اب چھوڑنے کے جا رہا تھا تو پھر بیٹا بھی چل دیا. اب انہوں نے جو لیا تھا بڑا سا کمبل، بہت زیادہ بڑا ہوگا، تو انہوں نے پھاڑ کے دو کر لیے کہ نہیں ایک رکھ دیتے ہیں، ایک لے چلتے ہیں. تو بولتے ٹھیک ہے. بچے نے ایسا کیا، یعنی اس نے دو کر لی کہ بہت بڑا، چلو دو کر لیتے، دے دیتے ہیں. وجہ پوچھی نہیں اس باپ نے بعد میں. تو پہلے تو چل دیے ان کو، ماں کو چھوڑ کے چلے ہیں. تو جب گھر لوٹے تو دیکھا کہ بچے کے پاس وہ آدھا کمبل بچا. بولے تم پورا کمبل لے کے نہیں آئے تھے؟ خیریت؟ تو اتنا ہی سا آدھا کاٹ کے آدھا دے دیا. بولے میں نے آدھا رکھ لیا نا، کہ آج آپ کی ماں بوڑھی ہو گئی تھی تو آپ نے ان کو آدھا دیا تھا، اب کل آپ بوڑھے ہو جاؤ گے تو آپ کے لیے آدھا رکھ لیا. دنیا ہی میں سارا معاملہ ہے. 5 بہنیں، جس کو میں جانتا ہوں باقاعدہ ایسا معاملہ ہے کہ 5 بہنیں تھی، ایک لوتا بھائی. اب بھائی لوتا تھا. اب ماں روزانہ وہی ساس بہو میں جھگڑے 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 جھگڑے. ایک دن انہوں نے کہا میں نہیں رہ سکتی، مجھے الگ چاہیے. اب وہ بندہ الگ ہوا، ماں سے الگ ہوا. بہنیں تو شادی ہو کے باہر چلی گئی، ماں ہی بچی صرف، ماں اور باپ. اب جیسے ہی وہ الگ ہوا، 2-3 مہینے ہوئے تھے کہ اس کے شوہر کا، یعنی اس بیٹے کا جو ہے دونوں گردے فیل ہو گئے. اب ڈائلسس کی نوبت آ گئی. تکلیف کس کو ہو رہی ہے زیادہ؟ ظاہر سی بات ہے بیٹا تو ایک ہی ہے ان کا نا. وہ سوچ رہی تھی کہ اب لے جا کے ہم بہت عیش کر لیں گے. تو ماں سے دوری ہونے کے بعد اگرچہ ماں کے الفاظ نہیں ہیں ایسے، وہ بددعا نہیں دے رہی ہے، دل تو کڑتا ہے نا، کہیں نہ کہیں تو جائے گا معاملہ. تو یہ سارے معاملات ہو رہی. وہ نوجوان والا جو واقعہ ہے وہ تو بہت ہی دردناک ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ وہ باقاعدہ اس کے گردے فیل ہوئے، وہ ہاسپٹلائز ہوا. ہونے کے بعد وہاں کے ہاسپٹل والے اس کی چیخیں سنتے تھے روزانہ. وہ زور زور چیختا، یہاں تک کہ یہ ہوا جب چیخیں بہت زیادہ بلند ہوئی تو وہاں کے جو پیشنٹس تھے وہ بھاگنے لگے. اللہ اکبر. اور ان پیشنٹس نے یہ کہا کہ بھائی ان کو انجیکشن زہر والا دے دیا جائے ورنہ ہم یہاں نہیں رہ پائیں گے. تو پھر ڈاکٹروں نے کیا کیا کہ اب ان کو ایک الگ کمرے میں منتقل کر دیا. 3 دن چیخیں ہوتی رہی، ریگولر چیخیں ہوئی، ناک سے آواز ہوئی، بھیانک آواز آ رہی ہے.
پھر اس کے باپ کو بلایا گیا تو اس کے باپ نے کہا کہ اصل میں یہ تھا، یہ اپنی ماں کو مارتا تھا، مجھے لگتا ہے ماں کی بد دعا کا یہ معاملہ ہے اس کا۔ پھر 3 دن کے بعد آگے انتقال ہوا۔ اب زندگی میں اگر یہ حال ہے تو مرنے کے بعد ماں کو ناراض کرنے والا، باپ کو ناراض کرنے والا، اس کے حال کیا ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک اسلامی بھائی ہمارے ساتھ بھی تھے، ہم لوگ قافلے میں تھے، مدنی قافلے میں سفر تھا ہم لوگوں کا، تو مبلغ دعوت اسلامی نے ایک مطلب بیان کیا اسی ماں کے ٹاپک پر، کرتے کرتے اسلامی بھائی کو بہت محبت جاگی، اور پھر انہوں نے سب نے ایک ایک نے فون کیا، فون کر کے کوئی جو ہے جان پہچان کو کال کر کے کہ میری امی سے بات کرا دیجئے میری، ان سب نے اپنی والدہ سے بات کری، والدہ سے بات کرنے کے بعد رو رو کے معافی مانگی اس قافلے میں۔ یعنی میں سمجھتا ہوں اس قافلے میں تقریباً 35 سے 40 اسلامی بھائی تھے، ایک بڑا مطلب بس لے کے باقاعدہ اسلامی بھائی گئے تھے قافلے میں۔ اچھا وہ رو رو کے بعد، اور اسی جو ہے قافلے میں وہ جو بندہ رو رہا تھا وہ سوچ رہا تھا ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد اپنی ماں کو کال کروں گا، اسی کے گھر سے کال آئی کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، یقین جانے علی بھائی اس کا رونا بس مطلب وہ ایک الگ کیفیت تھی کہ اب وہ کس سے معافی مانگے گا، اب وہ کس سے کہے گا، وہ تو معافی مانگنے والا تھا نا، اب ناراض کیا نہیں کیا وہ تو الگ بات ہے، لیکن اس وقت اس کو احساس ہوا تھا کہ جو بھی چھوٹی موٹی بھی غلطی ہوئی ہوگی اب معافی مانگ لے گے، لیکن اب تو ماں دنیا سے چلی گئی۔ اب وہ بزاروں قطار رو رہا، وہ مبلغ کے بار بار پاؤں پکڑ رہا کہ اب بتا میں کس سے معافی مانگوں، اب میں کس کو کال کر کے کہوں، آپ نے ترغیب تو دلا دی لیکن اب تو ماں میری چلی گئی۔ تو یہ درد اس کا مطلب دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اللہ کریم نے ہمیں بہت بڑی اچھی اور بہت خوبصورت نعمت دی ہے، ایسی نعمت دی ہے، اولاد جیسی بھی ہو ماں باپ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ہے کہ جتنی خوبصورت اولاد کسی اور کی دکھا دی جائے ماں باپ کو اپنی ہی پسند آتی ہے۔ یہ کتنی بڑی مطلب ہمیں تو ہماری نظریں تو ایسی ہیں کہ یہ خوبصورت ہوا تو یہ پسند آ گیا، وہ خوبصورت ہو تو وہ پسند آ گیا۔ اپنا بچہ جیسا بھی ہو، اگرچہ وہ کالا ہو، اگرچہ اس کی ناک چپٹی ہو، اگرچہ وہ بول نہ سکتا ہو، اگرچہ دیکھ نہ سکتا ہو، ماں باپ کو اپنی اولاد پسند آتی ہے۔ تو میں آپ سب کو ناظرین کو بھی اور FGN چینل والوں کو بھی عرض کروں گا کہ ہم سب چاہیں جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، تو ان سب کو چاہیے کہ ماں باپ کو گلے لگائے۔ میرا تو مشورہ آپ کو یہی ہوگا کہ کسی دن، یعنی آپ دیکھیں علی بھائی اگر ہم ذرا غور کریں، مجھے بہت یاد آ رہا تھا کہ ہم لوگ بھی جاب کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ہمارے مدنی صاحب بھی جاب کرتے ہیں، علی بھائی بھی، ہم بھی جاب کرتے ہیں، ہمارا ایک دن تو ہے چھٹی کا، ایک دن چھٹی کا ہے کہ اب ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آرام کرنا ہے، سونا ہے، اپنے حساب سے جو ہے کام کر لینے۔ لیکن آپ بتائیں کہ ماں کی کون سی دن کی چھٹی ہے؟ اللہ اکبر، کس دن کی چھٹی ہے ماں کی؟ جب ہماری چھٹی ہوتی ماں کے مزید کام ہوتے ہیں۔ اچھا ماں کوئی جو ہے دھوبی ہے کہ وہ تمہارے کپڑے دھوتی ہے، آپ کے والد صاحب کے بھی کپڑے دھل رہے ہیں، بہن کے بھی کپڑے دھل رہے ہیں۔ ماں کوئی شیف ہے، وہ آپ کے لیے بھی کھانا ڈشز بنا رہی ہے، والد صاحب کے بسا اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہ گھر میں نے بھی دیکھا ہے، میرے چھوٹے بھائی بہن ہیں، اب ممی نے وہ بولا وہ بیٹا وہ آپ کے لیے انڈا پراٹھا بنا دیتی ہوں، اچھا وہ بڑے بھائی کے لیے اس کو جو ہے کہتے ہیں بھنڈی بہت پسند ہے، اس کے لیے بھنڈی بنا دیتی ہوں۔ میں نے بس اوقات مجھے بھنڈی نہیں پسند، میں نے کہا ممی مجھے بھنڈی نہیں پسند ہے، ٹھیک ہے آپ کا گوشت پہلے نکال دوں گی، اس پہ بھنڈی ڈال کے بڑے بھائی کو کھلا دوں گی۔ تو ماں کیا مطلب آپ دیکھیں، اچھا سر میں درد ہے تو بندھا ہے سر پہ کپڑا اور کام جاری ہے، والد صاحب کو بھی ناراض نہیں ہونے دینا ہے، مجھے بھی ناراض ہونے نہیں دینا ہے، میری چھوٹی بہن کو بھی ناراض نہیں ہونے دینا، سب کو راضی کرنے میں لگی ہے۔ لیکن ہم سب بھائی بہن اگر مل جائے تو ایک ماں کو راضی نہیں کر پا رہے ہیں، ہم سب مل جائیں تو ماں کو راضی نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ماں ایک ایسی نعمت ہے کہ سب کو راضی کرنے میں لگی، اور الحمدللہ اگر ہم دیکھیں غور سے تو ماں نے کبھی بھی ہمارے ناراض کرنے والے ہمیں کام نہیں کیے ہوں گے، لیکن ہم نے بارہا ایسے کام کیے ہوں گے جس سے ماں باپ ناراض ہوئے ہوں گے۔ ماں باپ جو ہے نا ہماری فیوریٹ ڈش جو ہے اس کا خیال رکھتی ہے۔ لیکن ناظرین آپ سے بھی میں ایک سوال کروں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ اس سوال میں کنفیوز ہو جائیں اس کے جواب میں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والدہ کی اس فیوریٹ ڈش کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میری والدہ، ایک بار میرے ساتھ ایسا ہوا سید صاحب، میرے پر جب بیتا ہے میں بتا رہا ہوں، ایک مرتبہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، عصر کے بعد ایسے فری تھا، میں نے کہا یار کچھ لے آتا ہوں بازار سے، امی بھی کھا لیں گی میں بھی مل کے کھا لوں گا، تو میں سوچ رہا تھا کیا لاؤں ایسا جو امی کو پسند ہے۔ اللہ نہیں سر، اب میں نے سوچا، اب یار میرے ذہن میں نے کہا یہ سوچ تو لیا میں نے کچھ لاؤں امی کے لیے، میں نے سوچا کہ ایسا کچھ لاتا ہوں کہ امی کو پسند آئے، فری ہوں آج چھٹی والا دن تھا،
تو میں نے کہا عصر کا وقت ہے، فری ہے، عصر بعد امی کے ساتھ کچھ کھا لیں گے بیٹھ کے. اب میں سوچنے لگ گیا، یقین مانیے میں بلا مبالغہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے سوچتے سوچتے مغرب ہو گئی. مطلب میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں وہ ایسی چیز لاؤں گا جو امی کو بہت پسند ہو. میں سوچتا رہا کیا لاؤں کیا لاؤں کیا لاؤں، یا ٹائم ہی گزر گیا. تو یہ مطلب یقین حقیقت ہے کہ ماں باپ جو ہے نا وہ ان کو پتہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ان کی پسند وہ ہے کہ میرا بیٹا کھا لے، میری بیٹی کھا لے، سب گھر والے کھا چکے ہو نا، اس کے بعد جو کھانا بچا نا وہ ان کی پسند ہے، بس وہ کھاتے ہیں وہ. اچھا یہ بھی علی بھائی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ یہ چیز ہے ہی کہ ماں باپ، لیکن کبھی بچوں نے بھی کوشش، ہم نے اور آپ نے بیٹھ کر پوچھے کہ والد صاحب آپ کو کیا پسند ہے، کیا پسند ہے، کیا نہیں کھائیں گے. پوچھا جائے، پوچھا نہ ہونا چاہیے. جی جی پوچھے کہ آپ کو کیا پسند ہے وہی بنائے. کبھی بیٹھال کے کہ چلیں آج آپ نہ بنائیں، آج ہم بنائیں گے، آج ہم کھلائیں گے، آج اپنے ہاتھوں سے کھلا دیں. سمجھ لیجئے ماں باپ یہ دونوں ایسی شخصیت ہے نا کہ ان کا دل جو بہت مضبوط ہو جائے گا کہ بچہ میرے اپنے ہاتھ سے کھلا رہا ہے. بسا اوقات تو وہ ترس بھی جاتے ہوں گے اپنے ساتھ بیٹھالنے پر. مجھے یہ سمجھ میں آ رہا تھا، اب تو موبائل کا دورہ ہے، بسا اوقات ہم 15 منٹ بھی ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو موبائل ساتھ میں ہوتا ہے. تو مجھے ان بچوں سے بھی عرض ہے، ان لوگوں کے بھی عرض ہے کہ ماں کو روزانہ وقت ایک سیٹ کر لیں کہ یہ وقت مجھے کام سے فارغ ہونے کے بعد یا کام میں جانے کے بعد پہلے یہ 10 سے 15 منٹ اپنی ماں پر بیٹھے اور موبائل کو دور رکھ کر اب ان کے دل کی بات سنیں. کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے وہ کہنا چاہتے ہیں. بسا اوقات آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ کبھی ماں چلی جاتی ہے یا کبھی باپ چلا جاتا ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی تو سننے والا ہو، کوئی تو کہنے والا ہو، کوئی تو میری دل کی بات سننے والا ہو. تو اب ہمیں کیا چاہیے کہ ان بچوں کو جن کے ماں باپ ہیں ان کو بھی بیٹھنا ہے، لیکن جن کے ماں باپ نہیں ہے، بالخصوص میں ان کے کہہ رہا ہوں، ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہے، تو اب روزانہ کا معمول ہمارا بنے کہ کچھ دیر میں اپنی ماں کے پاس بیٹھوں گا، باپ حیات ہے تو کچھ دیر اپنے باپ کے ساتھ بیٹھوں گا. اور مشاورت یعنی مشورہ، میٹنگ وغیرہ ان کو ساتھ میں رہ کے کرے. اگرچہ آپ کو کرنا کچھ اور ہے لیکن پوچھ تو لے، سن تو لے. لیکن جو ان کا تجربہ ہے نا وہ آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا. بالکل ان کی عمر کا تقاضا ہے کہ انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، اور وہ جو آپ کو تجربے اپنے دیں گے وہ اس طرح سے دیں گے جیسے باپ ہمیشہ وہی سوچتا ہے جو اپنے سے بڑھ کر ہو اپنے بچوں کے لیے. سبحان اللہ. اگر باپ رکشہ چلا رہا ہوگا تو بچوں کو کبھی نہیں سوچتا ہے کہ میرا بچہ رکشہ چلائے. آپ سوچ لیجئے کہ یعنی، اور اگر ریلیشن دیکھیں تو کہیں نہ کہیں یہ آ جاتا ہے کہ یہ ہم سے کم ہونا چاہیے، یہ ہم سے بڑھنا نہیں چاہیے. لیکن ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اگر ماں جو ہے کمزور ہے، ماں ایک اچھی پڑھائی نہیں کر سکی تو اپنی بیٹی کو، اپنے بچوں کو یہی چاہے گی کہ میرا بچہ انجینئر بنے، میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میرا بچہ اس لیول پر آئے. میں جو کام کر رہی ہوں میرا بچہ نہیں کرنا چاہیے. باپ اگرچہ وہ 4 ویلر چلا رہا ہوگا، اگرچہ وہ اچھا بزنس کر رہا ہوگا، لیکن سوچے گا میرے بچے کا بزنس اور اعلیٰ ہو. وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ خصوصیت دی ہوئی ہے. کوئی ان سے چھین نہیں سکتا، کوئی ان کے برابر ان کے نعم البدل میں نہیں آ سکتا. تو ہمیں یہ بالکل اپنے مائنڈ میں رکھ لینا چاہیے کہ ان کے جیسا ہمیں ملے گا نہیں. تو جب تک یہ ہمارے ساتھ ہیں، جب تک یہ ہمارے پاس ہیں، ان کو گلے سے لگائے، اپنے ہاتھوں سے کھلائے، اپنے ہاتھوں سے پلائے. بسا اوقات ان کے ساتھ ہی بیٹھے اور اپنے ہاتھ سے پانی، امی آپ بیٹھیے میں پانی لا کے دے رہا ہوں، پاپا آپ بیٹھیے آپ تھک گئے ہوں گے، کام سے آئے ہوں گے، چلے میں تھوڑی دیر آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں. اگرچہ ان کے درد نہیں ہو رہا ہوگا لیکن ہو سکتا نہیں، یقیناً ان کا تمام درد دور ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بندہ پریشان ہو، جس کے باپ زندہ ہے، بالخصوص ان کے لیے چیک کر لے چاہے تو یہ تو بالکل 110% ہے. وہ یوں ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہو اور باپ کے پاس چلے جائیں اور اپنی پریشانی بتا دے، باپ کا یوں کر کے آپ کو گلے سے لگانا اور یوں تھپتھکی لگانا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، میں تو ہوں نا. سبحان اللہ. تمام پریشانی سبحان اللہ. دور ہو گئی پریشانی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا باپ ہی بنایا ہے، باپ ایسی شخصیت بنائی ہے کہ بالکل دماغ سے بالکل ہاں یار میرے والد صاحب ہیں، یار کوئی بھی ٹینشن ہوگی میرے والد صاحب سنبھال لیں گے. الحمدللہ. اور یوں ہی ایز اٹ از ہے کہ ماں کے لیے، ماں کے پاس آدمی جتنا پریشان ہے، ممی یوں پریشانی، کاروبار بالکل کولیپس ہوتا چلا جا رہا ہے، میں کاروبار میں بالکل گرتا چلا جا رہا ہوں، مجھے لاس ہی لاس ہو رہا ہے. ماں کی بس ایک بات کہنا، گھبرا نہیں بیٹا، میں تو نا، میں دعا کروں گی صحیح ہو جائے گا. کیا بات. اب وہ اتنا سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے کہ کہاں ملے گا. اور یہی وہ در ہے کہ جس کے پاس بار بار آنے سے
کوئی جھنجھلاہٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. بار بار آ کے کہو کہ امی دعا کر دیں، کوئی نہیں کہنے والا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں اب کی نہیں ہوگی تمہارے لیے. ہر بار گلے سے بھی لگایا جاتا ہے، اور جب بچہ باہر جاتا ہے 2-4 دن کے لیے تو ماں گلے سے بھی لگا رہی ہوتی ہے، چھوم بھی رہی ہوتی ہے، اور جو ہے دعا بھی کر رہی ہوتی ہے. علی بھائی یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ عز و جل اگر ہم بسا اوقات دیکھیں تو غور کریں کہ جس گھر میں ماں باپ نہیں ہیں وہ بڑا گھر سونا سونا ہے. یہ مطلب آپ سمجھ لیجئے، جیسے ہی آپ بھی دیکھتے ہوں میں بھی جانتا ہوں، اور دیگر اسلامی بھائی کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے ہی ہم گھر میں انٹر کرتے ہیں سب سے پہلے کس کو پوچھتے ہیں؟ ماں. امی جان کہاں ہے؟ سبحان اللہ. یہ بالکل واضح ہے. جہاں ماں باپ یعنی بالخصوص ماں، کیونکہ ماں تو دن بھر گھر پہ ہی رہتی ہے، اور ان کا یعنی گھر ہے یعنی ماں ہے، ماں ہے یعنی گھر ہے. تو یہ بالکل صاف طور سے ہے کہ ماں اگر کہیں گھر سے چلی گئی تو دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ممی یار نہیں جانی چاہیے، امی کیسے چلی گئی، امی کیوں گئی، ہم کو بھی لے کے جاتی. امی کہیں جہاں پر بھی جائیں امی جان سمجھ لیجئے بیٹا وہیں جائے. تو ماں باپ یہ گھر کی رونق ہے. ان رونق کو، ان جو ہے خوبصورت چیزوں کو بہت سنبھال کے رکھنا چاہیے. جیسے خوبصورت چیزوں کو ہم سجا کے رکھتے ہیں، ویسے ہی ماں باپ کو سجانے کا طریقہ ان کو خوش رکھنا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ان رونق کو سنبھال کے رکھیں، ان کی عزت کرے اور خوب ان سے محبت کرے. اور میں تو مشورہ آج یہی دوں گا کہ آج ہی اپنے ماں باپ کو دونوں کو گلے سے لگا لیجیے. اللہ کرے گا آپ کی کتنی ٹھنڈک آپ کے دل میں ملے گی بیان نہیں کی جا سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے. ان کی دعائیں ناظرین لیتے رہا کریں. یہ بہت عظیم تحفہ ہے رب کریم کی طرف سے ہمارے لیے، بہت عظیم نعمت ہے. اور مائیں جو ہے نا، مائیں یہ بلا مبالغہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ اپنی ماں سے پوچھیں گے نا، آپ کو بتائیں گے کہ ہر دعا میں بیٹا میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں. میں اپنی ماں کے بارے میں بتا رہا ہوں. الحمدللہ میری والدہ محترمہ کا یہ معمول ہے. باقاعدہ انہوں نے ہمیں بتایا، ایک مرتبہ گفتگو چل رہی تھی، ہمارے امی جان میں بتا رہی تھی کہ بیٹا میں جب بھی دعا کرتی ہوں نا، ماشاءاللہ 5 وقتہ نمازی ہیں الحمدللہ. میری والدہ محترمہ تہجد پڑھتی ہے، اشراق و چاش کی پابند ہے. ہر نماز کے بعد میری والدہ محترمہ کا یہ معمول ہے، گھر میں جتنے بھی افراد ہیں نا سب کے لیے دعا کرتی ہیں. پوتا پوتی کے لیے، نواسا نواسیوں کے لیے، سب کے لیے ماشاءاللہ نام لے کر دعا کرتی ہے. ہمارے بچوں، ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے میری والدہ محترمہ، یہ صرف میری والدہ ہی کی خصوصیت نہیں ہے، جتنی بھی دنیا کی والدہ ہیں نا سب کا یہ معمول ہے الحمدللہ کہ ساری والدائیں اپنے بچوں سے یہ سمجھیے کہ بے لوث محبت کرتی ہیں، انتہا درجے کی محبت کرتی ہیں. بس ناظرین کرام، ان کی آنکھ بند ہونے سے پہلے خدا را خدا را خدا را، میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں نا، آج ہی اگر آپ گھر کے اندر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں نا، ابھی اپنے ماں کے قدم کو پکڑ لیجئے، ان سے معافی مانگ لیجئے. والد صاحب آپ کے سامنے اگر موجود ہیں، ان کے قدموں میں گر جائیے، ان سے معافی مانگ لیجئے. یقین مانیے یہ آپ کو ٹھکرائیں گے نہیں. آپ نے اگر ان کا 1000 بار بھی دل دکھایا ہوگا نا، ایک بار سچے دل کے ساتھ ان کے قدم پہ پڑیں تو صحیح، آپ ان کے ہاتھوں کا بوسہ تو دیں، ان کے سامنے جھکے تو صحیح. آپ دیکھیں کیسے معاف کریں گے. اور اگر آپ شہر سے باہر ہیں، کسی دوسرے ملک میں ہیں، یا کسی دوسرے شہر میں آپ کام کرتے ہیں، گھر آپ کا دور ہے، یا کسی اور کام سے آپ باہر آئے ہوئے ہیں، ہمارا یہ پروگرام دیکھنے کے بعد فوراً آپ اپنی امی کو، اپنے ابو کو کال کیجئے، ہاتھوں ہاتھ ان سے معافی مانگ لیجئے. ورنہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم سوچیں میں کل معافی مانگ لوں گا، پرسوں معافی مانگ لوں گا. بھی سید صاحب نے جو واقعہ بیان کیا، ہمارے اسلامی جو مدنی قافلے میں گئے تھے، اور بیچارے وہ ان کی نیت تھی معافی مانگنے کی، لیکن وقت ان کے پاس نہ رہا، ان کی والدہ دنیا سے چلی گئی. تو ایسا ہمارے ساتھ بھی اللہ نہ کرے کبھی ہو. اللہ پاک ہماری والدہ کو، ہمارے والد صاحب کو طویل نیکیوں والی، صحت و تندرستی والی لمبی عمر نصیب فرمائے. جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کے درجات بلند فرمائے. ناظرین کرام، بہت سارے گفتگو ہم نے کی ہے، ظاہر ہمارا وقت بھی چونکہ ایک مختصر ہوتا ہے، وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. بس میں یہی پیغام دینا چاہوں گا، آج سے سب نیت کریں، اپنے ماں باپ کی دل و جان کے ساتھ خدمت کریں گے، ان کی دعا لیں گے، اور کبھی بھی انشاءاللہ ان کو ناراض نہیں کریں گے. اللہ نے چاہا تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی، دونوں جہان میں ہمارا بیڑا پار ہوگا. اسی طرح کی بہت ساری گفتگو جاننے کے لیے آپ کو مشورہ دوں گا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا یہ پیارا دینی ماحول آپ کے سامنے، ایف جی این چینل آپ کا اپنا چینل اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے لے کر آتا ہے. آپ خود بھی اس چینل کو دیکھیں، دوسروں کو بھی دکھائیں، اور دونوں جہاں کی برکتیں پائیں. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیا دن ہے، صبح ہو پھر آئی ہے، دیکھو لبوں پر ذکر خدا
ذکر آقا، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا.